اتنی زحمتیں کی 13 سال مکہ کے اندر، اور اپنے آپ کو نبوت سے پہلے، جب نبوت ابھی لوگوں کے لیے عام نہیں ہوئی، مبعوث نہیں ہوئے، بعثت جو ہے اس میں لوگوں کو نہیں بتایا، جب کہا کہ اب جاؤ پیغام پر، اس سے پہلے رسول نے اپنے آپ کو امین اور صدیق کہلوایا، یعنی سچا شخص جو امانت دار ہے۔ اور جب رسول خدا پہاڑ پر کھڑے ہوئے کہا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ پیچھے سے دشمن کی فوج لشکر آ رہا ہے، تو کہا ہم آپ کی بات پر یقین کریں گے، ہم آپ کی بات پہ یقین کریں گے۔ خوب یہ پہلا ایک ایسا سٹیپ ہے جو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے کہ کیا میں اپنی زندگی میں سچا ہوں؟ کیا لوگ مجھے سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ سچ بولتا ہے؟ کیا لوگ میرے پاس اپنی امانت رکھواتے ہیں؟ سنت رسول ہے۔ کیا میں اس قابل ہوں کہ لوگ مجھے امانت دیں اپنی؟ یہاں تو کوئی کسی کو دے دے تو واپس کبھی بھی نہیں آیا آج تک، ویسے بھی مومن کو دے دے تو ویسے ہی کہتا ہے نہیں۔ ایک شخص نجف میں تھا، اس نے کسی کو قرض دیا، ضرورت مند تھا، دے دیا، اب اچھے خاصے اماؤنٹ تھی، پیسے واپس نہیں آئے، تو وہ بہت پریشان ہوا۔ تو کسی نے کہا فلانے عالم کے پاس جاؤ، شاید اس کے پاس کوئی رائے حل ہوگا، کوئی وے آؤٹ ہوگا۔ اس کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ وہ جو شخص ہے وہ میرے درس میں آتا ہے، تو تم فلانے دن آ جانا، میں درس میں کوئی ایسی بات کروں تاکہ تمہارے پیسے واپس آئیں۔ درس تھا، درس میں استاد بتا رہے تھے کہ جب میری پہلے دکان تھی، اپنا ذکر کر رہے تھے، تو میری دکان پر ایک یہودی آیا، تو کچھ پیسے جو واپس کرنے تھے کم تھے، کچھ 1-2 درہم کم تھے، تو میں نے کہا ابھی میرے پاس نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں میں تو نہیں چھوڑوں گا، مجھے تو چاہیے۔ میں نے کہا ابھی میرے پاس ہے نہیں، میں تمہیں بعد میں دے دوں گا۔ کہا نہیں میں نہیں چھوڑوں گا۔ خیر وہ چلا گیا، وقت گزر گیا۔ کہتا ہے میں ایک دن سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ روز قیامت ہے اور مجھے فرشتے پل صراط سے جنت کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اچانک سے جہنم کی آگ میں سے وہ یہودی باہر نکلا اور اس نے ایک دم میرا راستہ روک لیا، کہا کہ وہ میرے دھرم واپس کرو۔ میں نے کہا کہ میں یہاں کہاں سے واپس کروں، ابھی یہاں دھرم کہاں سے لاؤں میں؟ کہا نہیں میں آگے نہیں جانے دوں گا۔ کہا میں نے فرشتوں سے کہا کہ مجھے یہاں سے بچاؤ، کہنے لگے نہیں، جو دنیا کے معاملے تھے وہ دنیا میں ہی کر کے آنے تھے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم اس سے آگے نہیں لے کے جا سکتے۔ اب میں نے کہا کہ اس یہودی کی بہت تماس کیا کہ تم کسی طریقے سے مجھے جانے دو۔ اس نے کہا ایک شرط پہ، کہا کیونکہ وہ آگ میں تھا جہنم کی، کہا مجھے اجازت دو میں اپنی انگلی کو تمہارے سینے میں لگاؤں۔ کہا میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہتا اس نے وہ انگلی لگائی، وہ جلتی ہوئی انگلی نے میرے سینے میں سوراخ کر دیا۔ اس استاد نے اپنے درس میں اپنا پیراہن شرٹ کھولی اور دکھایا تو سینہ جلا ہوا تھا، یعنی سنگل پینی، سنگل ڈالر، 1 شلنگ، یعنی اگر وہ بھی نہیں میں نے کسی کا کھا لیا، اگر نہیں دیا، یہ مسئلہ ہے۔ اور میں مانتا کس کو ہوں؟ امین اور صدیق رسول کو، جسے کفار بعثت سے پہلے امین اور صدیق مانتے تھے۔ میں کہا ہوں عزیزان محترم، یہ سنت رسول ہے، اس کو میں اپنی زندگی میں عمل کروں۔